السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست علی گل بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی اسٹوڈیو۔ دوستوں، آج کا موضوع ہے ڈیرہ بگٹی میں قبائلی جھگڑے اور ان کا ممکنہ حل۔ دوستوں، ڈیرہ بگٹی میں گزشتہ کئی ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خانہ جنگی بڑی عروج کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو پرانی دشمنیوں کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں اور ان کا حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی سردار، نہ کوئی وڈیرا، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی سرکار، نہ کوئی ادارہ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ تو یہ ایک افسوسناک امر ہے، کیونکہ ڈیرہ بگٹی ایک قبائلی علاقہ ہے اور یہاں جب قبائلی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بہت طول پکڑ لیتے ہیں، نسلوں تک ان کی تباہ کاریاں چلتی ہیں۔ تو ان کی خاتمے کے لیے میں کئی عرصے سے ریکویسٹ کر رہا ہوں متعلقہ اداروں کو، دوستوں کو، نوجوانوں کو اور وڈیروں کو، معتبرین کو، سرداروں کو، علاقے کے سیاسی لیڈران کو، تو کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ آج بھی انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے ڈیرہ بگٹی کے دو نوجوان سوئی کے، ایک کفیل بگٹی اور ایک ان کا رشتہ دار شہید ہوا۔ تو یہ دونوں تو بالکل بے گناہ تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ کوئی قبائلی، نہ کوئی سیاسی، نہ کوئی اس طرح کا کوئی جرم تھا ان کا۔ یہ دوسرے قبائل کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا، لیکن یہ غلطی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ نہ دیکھا گیا کہ گاڑی میں کون کون ہیں اور ہم اندھا دھند فائرنگ کریں تو ان کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، یہ توجہ نہ دی گئی اس بات پہ۔ تو اس وجہ سے ہم کل پر قبائل دو قبائلی نوجوانوں سے محروم ہو گئے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ خانہ جنگی اس نہج تک جائے گی کہ لوگ ہوٹلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے، بازاروں میں نکلنا چھوڑ دیں گے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ جب قبائلی جنگ ہوتے ہیں تو اس میں قصور کسی اور کا ہوتا ہے اور مارا کوئی اور رشتہ دار جاتا ہے، تو تمام جو رشتہ دار ہیں وہ خطرے میں آ جاتے ہیں ایک بندے کی حرکت سے۔ تو ایک بندے کی غلطی ہوتی ہے اور کئی لوگ اس میں بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ اگر وقت پہ ان کا سدباب نہیں کیا گیا تو مجھے شک ہے کہ لوگ گھروں سے نکلنا تک چھوڑ دیں گے، گھروں میں محصور ہو کے رہ جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، میں ڈیرہ بگٹی کے تمام معتبرین سے، نوجوانوں سے، باشعور نوجوانوں سے، جو درد دل رکھنے والے نوجوان ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں، اور ڈی سی ڈیرہ بگٹی کھیتران صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اور اپنے قبائلی لیڈران سے، سیاسی لیڈران سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک کمیٹی تشکیل دیں، اس کا نام ہو امن کمیٹی، جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہوں، جس میں سیاسی لوگ بھی ہوں، قبائلی لوگ بھی ہوں، اور باشعور نوجوان بھی ہوں، اور سرکاری لوگ بھی ہوں، تاکہ ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کے بعد ان پہ عمل کیا جائے۔ ایک پارٹی اگر ڈھیلا پڑ جاتی ہے تو دوسرا ان کو اکسائے اور امن کی طرف لے جائے۔ اگر ایک بندہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی ہوتی ہے، کیونکہ لوگ اپنے رشتہ دار تو سب کو پیارے ہوتے ہیں، اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو ان کے دل میں تو ایک انتقام کی آگ ہوگی، ایک فطری عمل ہے، اور بلوچ قبائل میں تو اس کی بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح بدلہ ہی لینا ہے اور کچھ بھی نہیں، معافی کی گنجائش بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے نا اس چیز پر زور دینی ہے کہ انتقامی کارروائی جتنی بھی زیادہ آپ لوگ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ ایک کو آپ مارو گے، پھر ری ایکشن میں وہ آپ کا کوئی رشتہ دار مارے گا، پھر آپ اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور کو مارو گے، تو یہ چلتی رہے گی، اس کا کوئی حل نظر نہیں آئے گا۔ اس میں جو معاشی نقصان ہوگا، جو جانی نقصان ہوگا، جو شہید ہوتے ہیں ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور والدین پیری کی عمر میں
بڑھاپے کی عمر میں بڑی تکلیف میں آ جاتی ہیں کہ ان کا نوجوان بیٹا شہید ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ایک مشکل ہو جاتی ہے بقیہ زندگی گزارنا، وہ ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو جن کے بچے شہید بھی ہوئے ہیں ان والدین سے بھی میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ کسی اور کے بچوں کو آپ شہید نہ کروائیں، مزید اس خون ریزی کو آگے نہ بڑھائیں، ان کو یہیں سے ختم کر دیں، کیونکہ جن کے بچے شہید ہوئے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں، ابھی ان کے پلے میں ہے گیند ابھی ان کے پلے میں ہے کہ وہ امن کی طرف جاتے ہیں، مزید ماں باپ کو بچوں کی تکلیف سے محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے ہیں انہیں، مزید خواتین کو بیوہ ہونے سے بچاتے ہیں، مزید بچوں کو یتیم ہونے سے بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے۔ وہ جن کے بچے شہید ہوئے ہیں ابھی صبر انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں امن کی طرف جانا ہے یا مزید جو درد ان کے اندر سے گزر رہی ہے وہ دوسروں کو بھی پہنچانا ہے۔ تو برائے مہربانی میں دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جن کے پیارے شہید ہو چکے ہیں مزید ماں باپ کو، کسی اور کے ماں باپ کو اس درد سے نہ گزاریں جس درد سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر چاہیں تو امن کر سکتے ہیں، اگر والدین چاہیں تو بآسانی امن کر سکتے ہیں، کیونکہ والدین اپنے بچے کا خون معاف کریں اور صلح کی طرف آئیں، امن کی طرف آئیں، تو کوئی اور نہیں چاہے گا کہ ہم جنگ کریں۔ اگر والدین جنگ پہ زور دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے تمام رشتہ دار بھی اس بات پہ زور دیں گے کہ ہم نے تو انتقام لینا ہی ہے، ہم نے تو نہیں چھوڑنا۔ تو پھر اگر آپ انتقام لوگے تو وہ بھی انتقام لیں گے، تو یہ تو سلسلہ چلنے والا ہے، ختم نہیں ہونے والا۔ تو برائے مہربانی اس پہ توجہ دیں، میری بات پہ توجہ دیں، امن کی طرف آئیں، ترقی کی طرف آئیں، اور مزید بچوں کو یتیم ہونے سے بچائیں، مزید ماں باپ کو اس درد سے گزرنے سے بچائیں، اور مزید مسلمانوں کا خون بہانے سے روکیں، مزید مسلمانوں کا خون نہ بہے، آپ لوگوں کی وجہ سے کم از کم نہ بہے، آپ لوگ آگے بڑھیں، آپ کو بڑھنا ہوگا۔ جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، جن کے بھائی شہید ہوئے ہیں، انہیں صلح کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ اور تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا۔ وہ جو مار کے چلے گئے وہ تو چلے گئے، وہ تو چاہتے ہیں کہ امن ہو، مگر امن کرنا آپ لوگوں نے ہے، معاف کرنا آپ لوگوں نے، بڑاپن آپ لوگوں نے دکھانا ہے، اپنا دل بڑا کرنا ہے، دل بڑا رکھنا ہے، اپنے پیاروں کی خون معاف کرنی ہے اور صلح کی طرف آنا ہے، انتقام کی آگ بجھانی ہے۔ تو میرا تو صرف آپ لوگوں سے التماس ہے کہ امن کی طرف آئیں۔ ڈیرہ بگٹی مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہم نے بڑی جنگ دیکھے ہیں، سردار، بمباریاں، تباہیاں، جیلیں، سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، مینز پھٹے ہیں، لوگوں کی چتھڑے اڑے ہیں، بے گناہ مارے گئے ہیں سرکار کے ہاتھوں، سرداروں کے ہاتھوں، اور بہت سارے آپس میں لالچ کے ہاتھوں، کوئی سردار کے کہنے پہ کسی کو مار دیا، کسی نے سرکار کے کہنے پہ کسی کو مار دیا، تو یہ ہم نے بڑا دیکھا ہے یار۔ اب مزید خون ریزی نہیں، اب امن کی طرف آئیں، ترقی کی طرف آئیں، سکون کی طرف آئیں، اب جنگ کو چھوڑ دیں، برائے مہربانی جنگ کو چھوڑ دیں۔ اور نوجوانوں سے میں اسپیشلی کہوں گا کہ آگے آئیں، جہاں بھی تنازع آپ کو نظر آئے وہاں تک پہنچیں، ان کی محنتیں کریں، ان کی داڑھی پکڑیں، ان کے پاؤں پڑیں اور صلح کی طرف لے آئیں ان کو۔ اور معتبرین سے بھی میں کہوں گا کہ معتبرین اپنا کردار نہیں ادا کر رہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں صاف الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں کہ معتبرین جو اسپیشلی اس لیے معتبرین ہیں، اسی لیے مقدم ہیں، اسی لیے وڈیرے ہیں کہ وہ لوگوں کے جھگڑے ختم کریں، اور تو انہوں نے کوئی حل تو نہیں چلانا، انہیں کوئی ڈرائیوری تو نہیں کرنی، انہیں کوئی کام اور تو نہیں کرنا، ہماری دکانداری تو نہیں چلانی، ان کا اسپیشلی کام یہ ہے کہ قبائلی جھگڑوں میں صلح کروانی ہے لوگوں کی۔ آپ بڑے ہو، جب ان کو پگ باندھا جاتا ہے تو ان پر یہی ذمہ داری دی جاتی ہے جو ابھی نہیں نبھا رہے وہ لوگ، وہ ایک دوسرے کی پاس جا کے 2 3 4 باتیں تو اس طرح کر دیتے ہیں کہ ہم درمیان میں آپ لوگوں کی صلاح کرنے آئے ہیں، پھر 4 5 باتیں ایسی بھی سنا دیتے ہیں جو صلح کا سبب نہیں بن رہے، جو نفرتیں بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنی نیت صاف رکھیں، میں وڈیروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیت صاف رکھیں، ایک دوسرے کو
लड़ाने के चक्कर में न पड़ें, एक दूसरे को सुलह करने के चक्कर में पड़ें। अभी दुनिया फास्ट हो चुकी है, दुनिया दूर तक जा चुकी है। अभी लोग समझते हैं, बात की तह तक लोग समझ जाते हैं। जब आप कोई ज़बान से बात बोल देते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि इसकी नीयत में क्या है। तो बराए मेहरबानी अपना नीयत साफ़ रखें और अमन की जद्दोजहद में अव्वलीन किरदार अदा करें, क्योंकि आप मोतबरीन हो, आप बड़े हो, आप लोगों की बात मानी जाती है। अब नौजवानों की बात नहीं मानी जाती। हम किसी के पास जाते हैं तो ये लोग कहते हैं हाँ यार एक नौजवान आया था, तो वो छोटा सा लड़का था, कोई नौजवान था, उन्होंने कोई अमन की बात की थी। खैर उनका जो दिल चाह रहा था इसीलिए उन्होंने बात की, हमने भी टाल दी। तो जो वडेरे जाते हैं तो एक हमारा कबायली सिस्टम है, उनका एहतराम किया जाता है, उनकी बात मानी भी जाती है, सुनी भी जाती है। तो आप लोगों को आगे बढ़ना होगा बराए मेहरबानी, और कौम को इस जंग की दलदल से निकालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।